کہ تمہاری نگاہ صحیح خطرے کی طرف پہنچی نہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ تم نے کہا کہ خطرہ جو ہے کمیونزم سے ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ مزدقیت کے معنی کمیونزم ہے، وہ فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کی مشیروں میں سے بعض کے آنکھوں میں ایک مخفی سی ہنسی پیری کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، ہم جانتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس نے فوراً بھانپ لیا، بھانپ تو لینا ہی تھا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں ہے، تمہارے دل میں جو خیال ابھرا ہے، میں غافل نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ جانتا ہوں یہ سب کچھ، لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ کون سی شرع پیغمبر؟ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رہنشین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ انہوں نے کہا کہ تسلیم، آپ کا تجزیہ، آپ کی تشخیص قابل فہم، کریں کیا ہم، پروگرام کیا ہے؟ کہا پروگرام بڑا سادہ ہے، اس کو اس قسم کے مسائل میں الجھا دو، نظریات کی بحثوں میں لڑا دو ایک دوسرے کے ساتھ۔ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، نیچی آواز سے، ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، اور اس کے بعد تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہریں ہمات۔ خیر اسی میں ہے، قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ کہا اس کے لیے عملی پروگرام کیا ہے، ہم کیا کہیں، پریکٹیکل پروگرام کیا کہنے کا؟ بات سادی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیر ہے۔ میں آگے جل کر عرض کروں گا، ابلیس سے مراد ہیں اقوام مغرب۔ اقوام مغرب نے اس پروگرام پر کس طرح سے عمل کیا اور کر رہی ہیں آج، یہ آج کا خطرہ نہیں۔ اقبال کی نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اقوام مغرب یہ کریں گی تمہارے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے پاکستان بننے کے فوری بعد مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے یہ اعلان آیا تھا کہ دنیا کے خدا پرستوں آؤ اس انکار خدا کی تاریخ کمیونزم کا متحدہ محاذ بنا کر مقابلہ کریں۔ خدا پرستوں کو دعوت دی گئی تھی۔ امریکہ اپنے آپ کو خدا پرست بناتا تھا۔ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ اس کا کیا ہے۔ اس دعوت کے اوپر ان کی لبیک کیسے کہا گیا؟ عزیزان من، بڑے غور سے یہ تاریخ سننے کی ہے، ہمارے تحریک کی تاریخ جو ہے، اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد ان حضرات نے کیا کیا ہوا ہے۔ 1955 میں حکومت پاکستان نے سیاسی طور پر کچھ طے کیا کہ امریکن بلاک کے ساتھ ہم مفاہمت کچھ کر لیں، یہ نظر آتا تھا۔ مودودی مرحوم نے یہ پبلک جلسوں میں یہ تقریریں کی کراچی کے پارک کے اندر، 1955 کی یہ بات ہے۔
اعلانیہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ امریکن بلاک فی الواقعہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا۔ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساز باز کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو، اور عوام کا تعاون تو عوام کے نمائندوں کے ذریعے حاصل ہوا کرتا ہے نا۔ بات ہم سے کرو، حکومت سے کیوں کرتے ہو؟ وہاں سے کیا ملے گا؟ اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ 1952 میں امریکی سفارت خانے کے ڈاکٹر ویلر انہوں نے دورہ کیا تھا پنجاب کے مختلف مقامات کا۔ میاں والی کے کالج میں طلباء کو انہوں نے لیکچر دیا تھا کمیونزم کی مخالفت میں۔ ان کے ساتھ جماعت اسلامی لاہور کے رہنما بھی تھے اور مقامی امیر مولانا گلزار احمد بھی ان پروفیسر کے ساتھ دورے میں شامل تھے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو الزام لگائے گئے تھے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے کیا کیا امداد مل رہی ہے اور کس طرح سے مل رہی ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں، تحریر میں موجود ہیں، اخبارات میں موجود ہیں، انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ تھے اس اسلام کے مخالف عناصر جسے اقبال کا تصور قائد اعظم کی تگ و دو یہاں نافذ کرنے کے لیے آئی۔ یہ تھی وہ مخالفت جو آخری دم تک یہ لوگ وہاں کرتے رہے، نیشنلسٹ علماء بھی، جماعت اسلامی بھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ہجوم کر کے یہاں آ گئے، یہ تہیہ لیے ہوئے کہ یہاں وہ اسلام نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا جس کا تصور تم پیش کرتے ہو اور جو صدر اول کا اسلام تھا۔ یہاں اسی اسلام کا احیاء ہوگا جو دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں گے۔ بڑا معصوم سا دعویٰ ہے، کون اس کی مخالفت کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ ہی تو یہ لیا گیا تھا، اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ 2-3 سال کے بعد پوچھا یہ گیا کہ بھئی آپ لوگوں کے اتنے فرقے ہیں، ان کے اس قدر اختلافات ہیں باہمی، اور یہاں جو اس قانون نافذ ہوگا وہ تو تمام فرقوں کے اوپر یکساں نافذ ہوگا۔ مملکت کے قانون، پبلک لاز جن کو کہتے ہیں، وہ ہر فرقے کا الگ الگ تو نہیں ہوتا۔ تو ہمیں وہ بنیاد بتائیے جس کے اوپر ایسا ضابطہ قوانین مرتب کیا جائے جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ علیہ طور پر اسلامی کہلا سکے، تو ہم بنائیں گے۔ اب جو حضرات مل کر 2 فرقوں کے 2 حضرات نماز نہ پڑھ سکیں، وہ متفقہ علیہ بنیاد کیا دیں جن کے اوپر اسلامی نظام قائم ہوگا؟ 31 علماء کی ایک کانفرنس منعقد کرائی ان لوگوں نے 51 میں، 51 میں، اور اس میں مختلف فرقوں کے نمائندہ حضرات شامل تھے۔ یہ امپریشن دیا، تاثر دیا کہ یہ دیکھ لیجئے جن کو آپ کہتے ہیں مختلف فرقوں کے علماء، وہ سب موجود ہیں۔ اور انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کیا کہ پرسنل لاز، شخصی قوانین تو ہر فرقے کے الگ الگ ہوں گے۔ پہلی چیز ہی اسلام کے خلاف۔ اسلام میں شخصی قوانین اور پبلک لاز کا کوئی فرق ہی نہیں، یہ تو سیکولر حکومت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ اسلام تھا جو چلا آ رہا تھا دور ملوکیت کا، کہ پبلک لاز حکومت کے، پرسنل لاز علماء کرام کے۔ تو پہلے ریزولیشن کی شک تو یہ تھی کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے۔ یہ امت واحدہ بن رہی ہے مملکت میں، اور جہاں تک پبلک لاز کا تعلق ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق مرتب ہوں گے۔ نظر